میرے بہت زیادہ محترم دوستو، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس کی کہ جس کافر نے میرے سرور کائنات کو بگاڑ کر تصویر بنائی، لیکن ہمارے علماء یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو جائے۔ اللہ معافی دے، بھٹو کے خلاف انہوں نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لایا تھا جو کبھی نہیں آیا اس طرح عوام سے، لیکن وہ اور بات تھی، پیچھے فوج کھڑی تھی۔ آج فوج خود سامنے کھڑی ہے۔ اگر خانہ جنگی ہو گئی تو پاکستان کا دنیا میں نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ چھوٹے ذہن، وہ کہتے ہیں شارٹ مائنڈس اینڈ گریٹ امپائرس کین ناٹ گو ٹوگیدر۔ ملا کا بہت چھوٹا ذہن ہے۔ یہ اب حضور کے وہ جو کارٹون ہے اس کو کیش کر کے اپنی حکومت کو گرانا چاہتا ہے، یہ اس سے بھی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اپنے دوستوں کو سمجھائیں۔ مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں پاکستان کا وجود ہی ختم نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے یہ لاکھوں شہیدوں کے صدقے، یہ وطن آسان نہیں ہوتے، بڑی پہچان ہے۔ امریکہ چلے جائیں، روس چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، اسلام کا مرکز ہے، وہاں ذلت ہے۔ خدا کی قسم عزتیں اپنے وطن کی مٹی دیتی ہے۔ مکے چلے جائیں کوئی عزت پاتے ہیں، مدینے چلے جائیں عزت پاتے ہیں۔ یہ اپنے وطن کی مٹیاں ہی عزتیں دیتی ہیں۔ اپنے وطن کی مٹی جیسی دنیا کی کوئی مٹی نہیں ہوتی۔ میرا ایک دوست ناروے گیا، وہ وہاں سرکاری ملازم ہو گیا، سارا خاندان چلا گیا، کروڑ پتی ہو گیا، ڈیفنس میں کوٹھیاں بن گئیں، سارے وہاں رہ گئے، خود واپس آ گئے۔ میں نے پوچھا تو ناروے میں نہیں رہا، شہریت نہیں لی؟ کہتے جی میں نے نہیں لی۔ میں کیا کیوں؟ کہنے لگا پیر جی میں بڑی کوشش کی تھی، میرا اتھے مرن تے دل نہیں سی کرتا، میں اپنے پاکستان کی سرزمین پر مرنا چاہتا ہوں۔ سن 83 میں میری والدہ حج پہ گئیں، وہاں کو بجلی کی تاریں شارٹ ہو گئی، مکے میں دھماکہ ہوا، حاجی دوڑ پڑے تو 10-12 ہزار حاجی قدموں کے نیچے آ کے مر گئے۔ اس حج میں میری والدہ بھی تھیں۔ آج تو موبائل چل گئے ہیں، وہ بڑا مشکل وقت تھا، اللہ نے محفوظ رکھا۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، حالانکہ میری وہ ڈاکٹر صاحب تھے، بہنوئی تھے میرے، ان کی بہن تھی۔ افراتفری میں ساری دنیا دوڑ جاتی ہے۔ میری والدہ کہنے کہ سارے دوڑ گئے، پتر میں بیٹھی رہی ہیں، خدا دے گھر دی موت نال جنگی موت کیڑی سی۔ وہ بیٹھے رہے تو بچ بھی گئے۔ اب ذہن ایک بدل بنا رکھے، رب دے گھر بیٹھے ہیں، اگر یہاں موت آتی ہے تو پھر کیا ڈر۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ حاجی دوڑے کیوں؟ موت سے ڈر کے دوڑے، چاہے کوئی فرقہ ہو۔ ہزاروں لوگ پاؤں تلے آ کے مر گئے، یہ کیا ہوا؟ میں جھوٹ نہیں بولا کرتا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ساری زندگی سچائیاں دینے کی کوشش کرتا۔ سن 86 میں حج پہ گیا، میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں سے تو لوگ دوڑے تھے، اگر اب دھماکے ہو جائیں، کوئی رولا ہو جائے تو کیا تو کعبے میں مرنا پسند کرے گا کہ دوڑنا پسند کرے گا؟ دیکھو وہاں جھوٹ نہیں ہوتا، وہاں مجھے زندگی کوئی قیمتی نہیں لگی، طواف کعبہ کر رہا تھا، مگر ایک بات یاد آئی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بوڑھی والدہ ہے۔ دوستو یقین کرو، میں نے یہ سوچا کہ اگر میرا داؤ لگے گا تو میں بھی یہاں مرنا پسند نہیں کرتا، میں بھی یہاں سے چلا جاؤں۔ انسان اپنوں میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اپنوں میں مرنا چاہتا ہے۔ ساری دنیا کتنی خوبصورت ہے، یہ اپنے وطن کی ہواؤں سے خوبصورت ہوا کوئی نہیں ہوتی، اپنے وطن کی مٹیوں سے خوبصورت مٹی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ تو پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ کریم کبھی بھی ان کے اعلی کار کسی صورت میں نہیں بننا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ چورہ شریف کا عرص پاکار اللہ کرے میرے ملک کے حالات ٹھیک ہوں، وطن کے حالات ٹھیک ہوں۔ یہ اس وطن کے لیے کون گواہی دے؟ بابا غلام، میں تو بھول جانا، میرا پیو پوری زندگی میرا باپ نہیں بھولیا، انہوں نے ہر جمعے تے ہر دعا تے پاکستان کے لیے دعا ضرور کی۔ کیوں بڑے بڑے پیر بھائی کو گواہی دو، ساری زندگی اس وطن کے لیے دعائیں کرتے، فقیر چلے گئے۔ آقا کا شہر تھا،
بھوک تو نہیں لگی سارا؟ سرکار دو عالم کے شہر میں حرم حضور کے روضہ اطہر کی جالیوں کے سامنے میں کھڑا تھا. یہ سن 86 کی بات ہے. مولویوں کا تعارف بھی کرا دیا. میں اس وقت جوان تھا, تکڑا تھا, میں گھنٹے گھنٹے والی دعائیں کر جاتا تھا. آج ایک جمعہ پڑھاتا ہوں 6 دن بخار چڑھا رہتا. میں اپنے آقا کے روضہ اطہر پہ دعا کر رہا تھا, جالیوں کے سامنے کھڑا تھا. آج کل تو نہیں کھڑا ہونے دیتے, اس وقت منع نہیں تھی. پتہ نہیں میں نے کہاں سے دعا شروع کی, کہاں تک دعا لے گیا. تو ظاہر ہے میری عادت ہے, میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں, چاہے مولوی جو مرضی فتویٰ دین, آنکھیں بند کر کے دعا کرتا ہوں کہ تصور تو اپنے رب کی رسول کی طرف ہو. اب آنکھیں بند ہیں, میں دعا کر رہا ہوں لمبی دعا کی. مقام ایسا تھا دنیا میں, اس کرۂ ارض پر سرور کائنات کے قدموں سے بڑا مقام کوئی ہے ہی نہیں. نہ کعبہ, نہ مقام ابراہیم, نہ حجر اسود, نہ کعبے کا دروازہ. جو میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے وہ ساری یہیں کھڑی ہے. وہ پتہ نہیں بڑا بڑا ٹبر ہے, پتہ نہیں کیا کیا دعائیں مانگ رہا تھا. اب تو بڑا ٹائم گزر گیا, تو دعا بہت لمبی ہوگی. رو رہا تھا, دعا کر رہا تھا. تو جب آنکھیں بند, جب میں منہ پہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگا تو ایک آدمی نے میرا بازو پکڑ لیا. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا, سامنے سفید لباس میں ایک خوبصورت آدمی جس کی داڑھی نہیں تھی. داڑھی بڑا خوبصورت لباس پہنے کھڑا ہے. میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا, بھائی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت دعا کی کہنا ہے, آپ نے بڑی خوبصورت دعا کی. دعا میں دل میں کر رہا تھا. میرے نبی پاک کے روضے پہ اونچی دعا کوئی نہیں کرتا, وہاں تو پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے. میرے جیسا سمجھدار آدمی وہاں وہ دعا نہیں کر سکتا کہ نال اللہ بھی سنے. وہ ادب کی جگہ تھی. میں دل میں دعا کر رہا تھا, آنکھوں میں آنسو تھے. اس آدمی نے بازو سے پکڑ لیا, کہتا تم نے یار بڑی خوبصورت دعا کی ہے, پر تم اپنی دعا میں ایک چیز بھول گئے ہو. میں نے غور کیا, اس سے پہلے بھی اتفاق ہوا تھا. میں کہا کہ بندہ بڑا خطرناک ہے. یہ بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ دعا مانگنے والا دعا کیا کر رہا ہے. نہ اودا مولویاں والا لباس ہے, نہ اس کے پاس جبے ہیں, نہ کبے ہیں. میں جانتا ہوں میں دعا دل میں کر رہا ہوں. وہ کتنا خطرناک ہے کہ یہ بھی جانتا ہے کہ مانگ کیا رہا ہے. میں بڑا ادب کیتا, بہت زیادہ ادب کیا. میں کہ حضور تسی دعا مانگو. تو میں آمین کہتا ہوں, بتائیں کیا کمی رہ گئی. کہتا بڑی بڑی کمی رہ گئی. غور. میں نے کہا جی آپ بتائیں. تو مجھے کہتا ہے تم نے پاکستان کے لیے دعا نہیں کی. روضہ اطہر پہ بڑے کھڑے ہیں اس وطن کے لیے دعائیں کرنے والے. مجھے کہتا ہے تم نے پاکستان کے لیے دعا نہیں کی. میں کہ جی میں کرتا ہوں, لیکن آپ دعا فرمائیں میں آمین کہتا ہوں. مجھے کہتا نہیں آپ دعا کریں. حکم تھا. میں نے بڑی جلدی دعا کی کہ یہ بندہ نکل نہ جائے. ایک کون پھرتا ہے میرے آقا دے قدموں, جس کو یہ بھی پتا ہے مانگنے والا مانگ کیا رہا ہے. کیسے کیسے لوگ پھرتے ہیں یہاں نہیں, اس وطن کے لیے پتہ نہیں کتنے اللہ والے, کتنے بھیس بدل کر میرے سرور کائنات کے روضے پہ پھرنے والے دعائیں کر رہے ہیں. خدا میرے وطن کو تا قیامت سلامت رکھے اور پاکستان میں امن رہے. وطن اجڑنے پہ تو قوم صومالیہ بنتے دیر نہیں لگتی. آج پوری دنیا چ رل گئے ایریا والے, رل گئے مسلمان صومالیہ کے. ہندوستان تنزیہ کہتا ہے کہ ناکام ریاستوں کے بعد لاکھوں لوگ مہاجر آئیں گے تو میں کیمپ بناؤں گا. خدا کرے وہ وقت میرے وطن پہ کبھی نہ آئے. ہمیں خدا عزت دے, آپ ہندوستان کے کیمپوں میں کبھی نہ جائیں. عزت دے جب تک قیامت نہیں آتی. یہ ہزاروں شہیدوں کے لہو کا امین ہے. یہ پاکستان اسی طرح زندہ تابندہ اور آباد رہے. اب سارے دوست نا کربلا کے حوالے سے بھی ہم نبی کی آل کو اصال ثواب کرتے ہیں, آل پاک کو. اور پھر آج عرس پاک ہے. حضرت میرے حضور حضرت مولانا حضرت نصر اللہ تارڑ بابا جی کا عرس ہے. میرے قبلہ ارشاد بادشاہ دا دستے راستے ایک درویش اور فقیر کا عرس ہے. اس میں ہم نے حصہ ڈالنا ہے. تو
میرے محترم دوستو، میرے نبی، ہم سنی جب بھی ایصال ثواب کرتا ہے وہ نبی پاک سے شروع کرتا ہے تو اپنے ماں باپ تک آتا ہے، سارے ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھے دیں ایصال ثواب کے لیے۔